السلام علیکم ویورز، آج کے کالم کا عنوان ہے آنسوؤں کی کہانی۔ دنیا بھر کی تاریخ، شاعری اور نثر نمکین آنسوؤں سے بھیگی ہوئی ہوتی ہے۔ آنسو عجیب شے ہیں، کبھی خوشی میں کبھی غم میں بہنے لگتے ہیں، لیکن یہ آنسو آنکھوں کے سب سے قیمتی گہنے بھی ہوتے ہیں، یہاں تک کہ آنکھوں کے نور سے بھی زیادہ قیمتی۔ کسی ماں، کسی بیوہ، معصوم بچوں یا کسی گناہ گار کے آنسوؤں سے زیادہ بیش قیمت موتی تو قدرت بھی پیدا نہیں کر سکی۔ قربان جاؤں اس عظیم اور جنگجو ملاح باپ کے، جس نے بیٹی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر بے ساختہ کہا تھا، میری لاڈلی، میں نے پوری زندگی سمندر کی لہروں سے لڑتے ہوئے گزاری ہے۔ سمندر کی لہریں مجھ سے پوچھ کے چلتی ہیں، پانی میرے پتوار چومتا ہے، میرے لیے سمندری طوفان بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتے، لیکن پیاری بیٹی، میں تمہاری آنکھوں میں آنسوؤں کے 2 قطرے برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ ہیں وہ آنسو جو طوفانوں کو بھی ملیا میٹ کر سکتے ہیں۔ اور بھلا یہ کیسے آنسو ہیں جو عابد علی عابد مرحوم نے بیان فرمائے، وقت رخصت وہ چپ رہے عابد، آنکھ میں پھیلتا گیا کاجل۔ آنسو بھائی ہے، آہیں اس کی بہنیں ہیں، اور ہم جیسوں کو ان دونوں سے ڈرنا چاہیے، اور حکمرانوں کو تو بہت ہی زیادہ ڈرنا چاہیے، کیونکہ منافقوں اور مگر مچھوں کے آنسوؤں کی کہیں پذیرائی نہیں۔ یاد نہیں آ رہا، تاج محل دیکھ کر کسی نے کہا تھا، تاج محل محبت کی آنکھ سے ٹپکا ہوا آنسو ہے۔ آیا ہی تھا خیال کہ آنکھیں چھلک گئیں، آنسو کسی کی یاد سے کتنے قریب تھے۔ حسرت موہانی کا شعر ہے، چپ کے رات دن آنسو بہانا یاد ہے، ہم کو اب تک عاشقی کا وہ زمانہ یاد ہے۔ عبدالحمید عدم کہتے ہیں، ہم نے حسرتوں کے داغ آنسوؤں سے دھو لیے، آپ کی خوشی حضور بولیے نہ بولیے۔ خود میں نے کبھی ایک شعر لکھا تھا، زندگی اور موت کا یہ سلسلہ آنسوؤں پہ تیرتا ہے کہہ کہا۔ قارئین، یہ تو ہو گیا آنسوؤں کا شاعرانہ ذکر، لیکن اب آپ آنسوؤں کے 100% سائنسی تعارف سے لطف اندوز ہوں، جو شاعری سے بھی کہیں زیادہ دلچسپ اور سحر انگیز ہے، جسے آپ قدرت کی شاعری بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ حقائق میں نے میکفرے کے ایک مضمون سے لیے، جن کا عنوان ہے آئی اوپننگ فیکٹس اباؤٹ ٹیئرس۔ آنسو ایک گلینڈ سے پھوٹتے ہیں، جسے لیکرمل گلینڈ کہا جاتا ہے۔ لیکرما لاطینی زبان کا لفظ ہے، جس کا مطلب ہے آنسو۔ یہ آنکھ سے ذرا اوپر اور ابروؤں کے نیچے ہوتا ہے۔ آنسو 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ باسل آنسو آنکھوں کو خشک ہونے سے بچاتے اور محفوظ رکھتے ہیں، اور دھوئیں مٹی وغیرہ سے بھی بچانے میں مدد کرتے ہیں۔ جذبات کے آنسو غم یا خوشی کے نتیجے میں جنم لیتے ہیں۔ یہ نمکین پانی اور آئلز کا مجموعہ ہوتے ہیں، جن میں اینٹی باڈیز اور انزائمز بھی شامل ہوتے ہیں، لیکن مختلف مالیکیولز کے ساتھ۔ سبحان اللہ، اللہ پاک کا نظام کتنا عجیب و غریب اور سحر انگیز ہے۔ اچھا، مثلاً جذبات کے آنسوؤں میں پروٹین والے ہارمونز ہوتے ہیں، جو قدرتی پین کلرز کا کام کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیاس چھیلتے وقت جو بہنے والے آنسوؤں میں ایک کمپاؤنڈ اصل کام دکھاتا ہے، جس کے اسپیلنگ میں پڑھ دیتا ہوں، LACHRYMATORY۔ یہ کمپاؤنڈ ہے جو پیاس چھیلتے وقت آنسو پیدا کرتا ہے آنکھوں میں۔ اور اس سے بچنے کے لیے ایک نسخہ یہ ہے کہ پیاس کو پہلے ریفریجریٹر میں رکھ دیں، اور پھر انتہائی
تیز چھری سے کاٹیں تو اس کمپاؤنڈ کا جو اخراج ہے وہ بہت کم ہو جائے گا۔ اچھا، بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ بچے بہت روتے ہیں، لیکن حیران کن طور پہ وہ 7-8 ماہ تک آنسو نہیں بہاتے۔ آنسوؤں کا بہنا آپ کے لیے بہت بہتر بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس سے آکسیٹوسن جیسے کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں جن سے انسان بہت ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے۔ لیکن دوسری طرف بہت زیادہ رونے والوں کے کیس میں صورتحال ذرا مختلف ہو جاتی ہے۔ روتے ہوئے ناک بہنے کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ رونے سے لیکریمل گلینڈز آنسوؤں کے ڈکٹس میں جا گھستے ہیں اور وہاں سے نیزل کیویٹی میں پہنچ جاتے ہیں اور MUCUS میں مکس ہو جاتے ہیں، جس سے ناک بہنے لگتی ہے۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ بیسل ٹیئرز کی پروڈکشن کم ہونے سے آنکھیں خشک سی ہو جاتی ہیں۔ خواتین کو حمل وغیرہ کے دوران بھی اس سچویشن کا سامنا ہو سکتا ہے، جس سے بچنے کے لیے OTC آئی ڈراپس استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اور آخری بات یہ جو مت ہے کہ کم روشنی میں پڑنے کی وجہ سے بینائی متاثر ہوتی ہے، یہ دراصل بالکل فضول، بے بنیاد اور ایک افواہ سے زیادہ کچھ نہیں۔ بہت افسوسناک، بہت تکلیف دہ، لیکن یہ ہمارے یہاں روٹین کے معاملات ہیں۔ سوال ان کا یہ ہے کہ جی نون لیگ اس حادثے کو بنیاد بنا کے حکومت سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر رہی ہے، حکومتی وزراء سعد رفیق پہ ملبہ ڈال رہے ہیں۔ میرا آپ سے سوال ہے جو نقصان ہو رہا ہے، کیا ایسی حکمت عملی بنائی جا سکتی ہے کہ آئندہ ایسے نقصانات سے بچا جا سکے؟ دیکھیں عقیل احمد صاحب، ہماری ایک تاریخ ہے بھائی، آپ نے بددعائیں دینی ہیں، پھانسیاں دینی ہیں تو گوروں کو دیں، انگریز کو بددعائیں دیں جو برصغیر کو ریلوے دے گیا، ورنہ مجھے یقین ہے کہ آج تک ریل نصیب نہ ہوتی، اور ظاہر ہے گڈھے پہ ایکسیڈنٹ ہوتا تو زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا تھا۔ یہ بات میں تنگ آ کے اکتا کے کر رہا ہوں، پے در پے کتنے حادثے ہوئے، کسی میں وہ شرم، حیا، گریس، وقار، وہ ویلیوز ہی نہیں ہے ہمارے اندر۔ تعلیم کی کمی ہے، تربیت کی کمی ہے، اخلاقیات کی کمی ہے، اقدار کی کمی ہے، ورنہ یہ اچھا۔ اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کوئی ایسی حکمت عملی بنائی جائے کہ آئندہ ایسے نقصانات سے بچا جا سکے، تو بھائی میرے، یہ انگریز نے آپ کو ریلوے دیا، اور آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، آپ کو شاید اندازہ نہیں کہ جب بر صغیر میں ریلوے ٹریک بچھایا جا رہا تھا تو بر صغیر میں ہمارے جو بزرگ تھے، جب ٹریک بچھایا جا رہا تھا تو زبان زد عام یہ تھا کہ فرنگی جو ہے وہ لوہے کے پٹے ڈال رہا ہے تاکہ ہمارے ملک کو گھسیٹ کے انگلینڈ لے جائے۔ یہ تھی ذہنی اوقات۔ اسی لیے ماچس کی ڈبیا جتنا ملک، اتنے عظیم و شان لمبے چوڑے جس سے کئی ملک نکلے، اس پہ قابض ہو گیا۔ ہم آرام سے کہہ دیتے ہیں ڈھیٹوں کی طرح، بے شرموں کی طرح کہ جی سازش کی۔ سازش کیا کی ہے انہوں نے؟ اور دوسرے جو پہلے قابض تھے پورچگیز وغیرہ، ان کو بھی انہوں نے ڈنڈے مار کے بھگا دیا۔ سازش، اور دوسری بات یہ ہے کہ بھائی میرے، سازش یہ اس کھیل کا حصہ ہوتا ہے۔ اگر میں آپ کو پسند کروں گا تو میں کہوں گا آپ بہت ذہین ہیں، اگر میں آپ کو ناپسند کرتا ہوں میں کہوں گا سازش۔ دیر از اے ویری تھن لائن۔ اسمارٹ پلاننگ کیا ہوتی ہے؟ آپ چاہیں تو سازش کہہ لیں۔ تو وہ آپ کو ریلوے دے گئے، آپ نے کیا کیا 73 سال میں؟ آپ نے اس کی پٹڑیاں بیچیں، آپ کے حکمران، نام نہاد حکمران خاندان پہ الزام ہے انہوں نے انجن ہی بیچ دیے، ڈھال دیے فونڈریز میں۔ کل کی بات ہے کراچی میں جو پکڑا گیا، ریلوے ٹریک کے اوپر آپ نے مارکیٹس بنا لی ہیں، ریلوے گوداموں سے سریے لوہے اور یہ کیا ہوتا ہے جو کچھ بھی ہے
وہ چوری کرایا آپ نے. تو ان حالات میں یہ سوچنا کہ سانے کے کے کرداروں کو کیفر کردار تک پہنچانا اور کوئی ایسی حکمت عملی بنانا کہ آئندہ ایسے نقصانات سے نہیں، کوئی نہیں. اور ابھی میں اپنا جیو کے پروگرام کی ریکارڈنگ میں تھا، وہ رپورٹ کارڈ، تو میں نے اس پہ بات کی کہ جی اتنے بندے مر گئے تو فلانا، ہر جان بڑی قیمتی ہوتی ہے. کوئی قیمتی شیمتی نہیں ہوتی. وہ مہذب ملکوں میں، ایک خاص طرح کے معاشروں میں انسانی زندگی، انسانی جان کی وہ قیمت ہوتی ہے. یہاں تو اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، خدا کی پناہ، 22-24 کروڑ کی آبادی آدھی رہ جائے، آپ سمجھو گے آپ کی فی کس آمدنی اوپر چلے گی، دگنی ہوگی. پر کیپٹا انکم، آبادی کم ہونے کا کیا مطلب ہے؟ فی کس آمدنی کا بڑھنا. اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے فی کس آمدنی بڑھانے کا. سو ہم قیمتی جانے فلانا، کیا قیمتی شیمتی؟ یا نہ بچہ قیمتی، نہ بوڑھا قیمتی، نہ جوان قیمتی، کچھ بھی نہیں ہے. اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے. آئی حیات، لائی حیات آئے، قضا لے چلی چلے. یہ اس طرح کا ایک ماحول ہے. اس میں کیا ذمہ داریاں فکس ہونی ہیں، یا کس میں اتنی شرم حیا غیرت ہونی ہے کہ وہ خود استعفیٰ دے دے. یہ تو اور طرح کے، یہ تو کافروں کے ملکوں میں ہوتا ہے. کوئی تعلق نہیں، کنسرنڈ منسٹر چپ کر کے استعفیٰ دے کے معافی مانگ کے گھر چلا جاتا ہے. ماشاء اللہ، یہ تو اور طرح کا قصہ ہے.